ایسا ہدایت پر ان کا قبضہ جمع ہے کہ ہدایت ان کے ہاتھ سے چھوٹ ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ اپنے ان کے رب کی عطا ہے اور وہ اس کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں۔ نفس، شیطان، دنیاوی تفکرات، دنیاوی فکریں، یہ سب جناب علی ان کو اور یہ دنیا کی راحتیں، مصیبتیں ان کو اس ہدایت سے ہٹا نہیں سکتی۔ جتنی بھی جناب علی راحتیں ہوں، مصیبتیں ہوں، حضور کے صحابہ کو دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی چھوٹے تاجر تھے، حضرت عثمان غنی کوئی چھوٹے تاجر تھے، اور صحابہ میں سے دیکھیں حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھیں، یہ لوگ وقت کے شہنشاہ تھے، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سائے نیچے جب آئے نا، اور پھر کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ بھوکے سوئے ہیں، کئی مرتبہ ایسا ہی ہوا ہے کہ ننگے پیر، جوتے نہیں تھے، ایسا بھی ہوا ان کے ساتھ۔ وہ لوگ ایسے ہدایت ان کے قبضہ میں آئی نا کہ یہ دنیا کی راحتیں، یہ دنیا کی مصیبتیں، دنیا کے دنیاوی تفکرات، یہ ان کو ہدایت سے جدا نہیں کر سکے، اور یہ لوگ ان تمام چیزوں سے ایسے گزر جاتے ہیں جیسے دریا سے کشتی گزرتی ہے نا، سکون سے جناب علی بننے لگ جاتی ہے۔ یہ لوگ بھی ایسے ہی کہ ہدایت ان کے ایسے قبضے میں آئی، اور ہدن کے نکرہ ہونے سے معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ایک چیز نکرہ ہوتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے خاص۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں، کوئی کہتا ہے جناب علی کتاب، لفظ کتاب جو ہے نا یہ نکرہ ہے، اور کوئی بھی ہو سکتا ہے، دنیا کی کوئی کتاب بھی ہے۔ جب کہا جائے گا کہ الکتاب تو پھر مراد ہوگا قرآن ہے، کیونکہ یہ معرفہ بن جائے گا، اور معرفہ کی عربی کے اندر یہ علامت ہوتی ہے کہ معرفہ کے شروع میں الف لام آتا ہے، اور جب الکتاب کہا گیا پھر یہ خاص کتاب ہو گئی، وہ کتاب جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر نازل فرمائی۔